جی السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب آج آپ کو ذرا باہر کی سیر کروانے کے لیے لائے ہیں جناب۔ اچھا جناب، میں آج سوچ رہا تھا کہ یار کوئی ڈیفرنٹ ٹاپک ہونا چاہیے، تو مجھے جو ہے وہ جو ٹاپک نظر آیا ہے، میں نے کہا چلیں آج پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے متعلق ذرا تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا ہم اپنے سیاسی بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں تو جناب ہمیں جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ دو پارٹی سسٹم ہمیں نظر آتا ہے 80 کی دہائی میں۔ یہ دو پارٹیاں جو تھیں یہ انہوں نے ہی تقریباً پاکستان کا نظام چلایا ہے، اور اگر کوئی تیسری قوت تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی قوت تھی۔ تو یہ جو ہے نا جو کچھ پاکستان میں مطلب آج تک ہوا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 70-80 کی دہائی سے لے کر 2007 تک جب پرویز مشرف صاحب آئے، تو یہ دو پارٹیاں زیادہ تر حکومت میں رہی ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ رہی ہے۔ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم ظاہر بیچ میں نہیں لا سکتے ہیں نا، تو وہ سیاسی پارٹیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ عوام ان دونوں پارٹیوں سے بہت سخت تنگ تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ عوام کا جو ہے نا ہمیشہ سے استحصال ہوا ہے، تو عوام جو ہے وہ تیسری قوت کی تلاش میں تھے، اور اکثر جو ہے وہ جو لوگ 80s میں تھوڑا بہت سیاست کو سمجھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اب پاکستان کا حل یہ ہے کہ ایک تیسری قوت ہونی چاہیے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں۔ تو تیسری قوت کی خواہش بہت سارے سینسیبل لوگ جو ہے یہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری قوت آئی 2011-12 میں، جو ہے اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ جو ہے وہ عروج پہ چلی گئی، اور جناب پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لفٹ سے گر گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ان کا ظاہر ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ بہرحال تو یہ جناب صورتحال تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اقتدار میں آئے 2018 کے الیکشن میں، تو اقتدار کے بعد ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے تو نہیں ہو سکتا تھا موازنہ، کیونکہ جو PMLN تھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور PTI تھی، ان کا موازنہ ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب وہ 2018 میں الیکشن جیت کر آ گئے تو پھر تھوڑی سی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہم جناب ان کا کسی حد تک یعنی کمپیریزن کر سکتے تھے۔ اچھا جناب، تو وہ جو ہے ان کا اگر کمپیریزن کریں تو ان میں کیا چیزیں جو ہے وہ یعنی مختلف ہیں، کیونکہ جو چیزیں کامن ہیں، میرا خیال ہے کامن تو کوئی ہے بھی نہیں ویسی چیز، لیکن چلیں اگر جو چیزیں مختلف ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان میں جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ ہے جناب آئیڈیالوجی کا، نظریاتی اختلاف ہے۔ دونوں پارٹیوں کے نظریے میں جو ہے نا بالکل جو ہے نا یعنی اپوزٹ ہیں آپس میں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز وہ ایک ٹریڈیشنل جماعت ہے، اس کا جو پولیٹیکل نظریہ ہے اس میں آپ کو یعنی وہ ساری وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ یعنی روایتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہی آپ نے جو ہے ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ زور لگانا ہے جناب، روڈ بنانے ہیں، نالیاں بنانی ہیں، اور اپنے خاص لوگوں کو جناب نوازنا ہے، ان کو ٹکٹ دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مال بنانا ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے PTI میں دیکھیں تو اس میں ایک نظریہ ہے، کیونکہ نظریہ جو ہے وہ لیڈرشپ دیتی ہے نا، تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سسٹم جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے، ہمیں جو ہے اپنے سسٹم کو چینج کرنا ہے، ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، ہم نے جو ہے ریفارمز لے کر آنے ہیں، اور ہم نے جو ہے انصاف لے کر آنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اختلاف ہے کہ دونوں پارٹیوں کے جو نظریات ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد جناب آپ آ جائیں دوسرا جو پوائنٹ ان کا جو ہے اختلاف کا، وہ ہے جناب فارن پالیسی، یعنی دونوں پارٹیوں کی جو فارن پالیسی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ فارن پالیسی دیکھیں تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ویسٹ کی سبسروینٹ رہی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ گلف سٹیٹس کے، یعنی تقریباً وہ جو ہے نا
یعنی ان کی آپ کو نظر آئے گی کہ ان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ زیادہ تر یا ویسٹ کی طرف ہوتا ہے یا پھر ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اپنی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کی طرف ہوتا ہے کہ یعنی وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس کا نظریہ تھوڑا مختلف ہے. وہ جناب آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک آزاد قوم ہیں, ہم اپنی خارجہ پالیسی بنائیں گے. تو یہ جو ہے بنیادی اختلاف ہے. اور پھر جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں ایک مسلم لیگ نواز کی جو ہے نا حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ غالباً جو ہے کوئی وزیر خارجہ تھا ہی نہیں, اور ایک دفعہ نواز شریف صاحب خود وزیر خارجہ تھے, جبکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں مسلسل جو ہے وہ ان کا ایک مستقل وزیر خارجہ رہا ہے. تو انہوں نے اس کو بہت جو ہے وہ اہمیت دی ہے. تو یہ ان کا ایک دوسرا بہت بڑا یعنی اختلاف ہے. پھر جناب آپ ان کی جو تیسری چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو ایک جو پاپولیرٹی ہے اس میں بھی فرق ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نواز کے جو سپورٹرز ہیں وہ زیادہ تر پرانے لوگ ہیں, یعنی ان میں زیادہ پاپولر ہے, اور آپ کو اس کی پاپولیرٹی زیادہ تر جو ہے وہ دیہی علاقوں میں زیادہ نظر آئے گی, رورل ایریاز میں, اور شہری علاقوں میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے. اور جو ینگ جنریشن ہے جس کو آپ یوتھ کہتے ہیں, جس کو جو ہے پی ایم ایل این نے جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ گالی بھی نکالی ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے, تو وہ یوتھ جو ہے وہ یعنی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے. تو دونوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی مختلف ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں زیادہ تر پڑھے لکھے, اور اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا سپورٹرز کا بھی بہت زیادہ فرق ہے. اچھا جناب, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ آ جائیں ان کے گورننس سسٹم پہ. ان کا جو طرز حکومت ہے یا طرز حکمرانی ہے اس میں بھی بہت زیادہ فرق ہے. یعنی اگر آپ مسلم لیگ نواز کا جو طرز حکومت ہے اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو وہی روایتی سیاست نظر آئے گی. یعنی آپ کو جو ہے وہ دیکھیں موروثیت نظر آئے گی کہ وہ جناب یعنی باپ ہے, باپ کے بعد پھر بیٹا ہے, بیٹے کے بعد پھر پوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب آئے, پھر دیکھیں آپ مریم نواز ہو گئیں یا حمزہ شریف ہو گئے, اور اب جنید صفدر وغیرہ کو میرے خیال ہے ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے نا یعنی انہوں نے گورننس جو ہے اپنے خاندان تک ہی رکھنی ہے, خاندان سے باہر نہیں نکالنی. جبکہ پی ٹی آئی کا جو سلسلہ ہے وہ موروثیت کے اینٹی ہے, وہ اس کے خلاف ہیں. وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا یہ خاندانی سیاست ختم ہونی چاہیے اور سیاست میرٹ پہ ہونی چاہیے. اس لیے جب سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل گئے ہیں تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو جو ہے وہ پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ان کے حوالے نہیں کی, بلکہ انہوں نے ایک بیرسٹر گور صاحب ہیں جو کہ ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں تو ان کے حوالے کی ہے, اور وہ پڑھے لکھے اور بڑے جو ہے وہ سلجھے ہوئے انسان ہیں. تو یہ بھی ان میں فرق ہے. اس کے علاوہ جناب آپ اگر ان کی اقتصادی یا اکنامک پالیسی کی طرف آئیں تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے ایک فرق نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ جناب جو مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو لگژری کو پسند کرتے ہیں. جناب وہ آپ دیکھیں گے کہ جناب لگژری گاڑیاں ہو گئیں, اور اس کے علاوہ پروٹوکول ہو گیا, اور اس کے علاوہ جناب اگر بیرونی ملکوں پہ کے دوروں پہ جائیں گے تو 7 سٹارز ہوٹل میں رہیں گے, اور جناب ملک کا پیسہ آپ جو ہے نا دل کھول کے خرچ کر لیں گے. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو 3-4 سال رہی ہے اس میں ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے سادگی کو جو ہے وہ اپنایا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ کمرشل فلائٹ سے گئے ہیں, بلکہ غالباً جو ہے وہ سعودی شہزادے نے ان کو جہاز دیا تھا. تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں پہ بھی انہوں نے ایمبیسی کی کوئی پروٹوکول والی گاڑیاں یوز نہیں کی, بلکہ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے آگے جو ہے وہ ٹرین میں گئے. ایک اسپیشل جو ہے وہ میرے خیال انہوں نے کیبن بک کروایا ہوا تھا. تو یہ جو ہے جو سادگی کی پالیسی ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آئے گی, جبکہ مسلم لیگ نواز میں جو ہے وہ بالکل الٹ ہے. اچھا جناب, اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کا جو لیڈرشپ ہے ان میں بہت زیادہ اختلاف ہے. یعنی ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے یعنی ایکنالج لیڈر ہے. ایکنالج لیڈر ان دا سینس کہ جناب وہ ایک آلریڈی ایک سیلیبریٹی تھا, وہ جناب ویسٹ میں پاپولر تھا, اور پھر ظاہر ہے سپورٹس کی وجہ سے پاپولر تھا.
پھر اس کے بعد اپنے نظریات کی وجہ سے پاپولر ہوا، خاص کر جب ریاست مدینہ کا جو ہے وہ نظریہ دیا کہ جناب ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر جو ہے وہ بنائیں گے، اور اس نے کچھ ایسے اچھے اقدامات بھی کیے ہیومن ڈیولپمنٹ کے، جس میں جو ہے یہ مسافر خانے ہو گئے، جس میں وہ نوجوان کامیاب روزگار ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی بھوکا نہ سوئے، یا پھر وہ جو ہیلتھ کارڈ وغیرہ انہوں نے دیا، تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے خرچے کیے۔ جبکہ جو دوسری پارٹی کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، تو ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ زیادہ تر وہ آپ کو پتہ ہے ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو گیا، یا پاناما کے حوالے سے ہو گیا، یا مطلب ہے کہ یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ یعنی تھوڑا سا جو ہے نا اس میں نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی وہ کرپشن کے جو ہے نا حوالے سے زیادہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ غالباً ابھی ریسنٹلی کوئی سروے بھی ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ غالباً اس پاپولیرٹی میں، کرپشن کی پاپولیرٹی میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ غالباً ٹاپ پہ تھے، کوئی 90% ان کے جو ہے نا ووٹ ملے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے سیاستدانوں کے بھی تھے۔ تو یہ ان کے جو بنیادی جو فرق ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں، تو اس میں یہ بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جناب کچھ طاقتیں جو ہیں وہ یعنی مسلم لیگ نون کو جو ہے اقتدار میں لانا چاہتی ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے نوجوان ہو گئے یا پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ غالباً جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ متفق نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں تو لگ یہی رہا ہے کہ اس میں جو ہے یعنی بہت مشکل ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتے گی۔ لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، دیکھیں جو کچھ ہوگا ظاہر ہے تاریخ جو ہے اس کو ریکارڈ کر لے گی، اور جو ہے وہ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو بس ہم تو جناب یعنی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کے لیے جو بھی کرے اچھا کرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو بھی الیکشن میں جو ہے نا وہ حصہ لے اور الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے، وہ صرف اور صرف عوام کی سپورٹ سے آئے، کوئی اور طاقتیں جو ہے اس کو نہ لائیں، کیونکہ اگر کسی اور طاقت کے ذریعے اگر وہ کوئی بھی پارٹی اگر اقتدار میں آ گئی تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور وہ حکومت دیر پا ثابت نہیں ہوگی۔ تو جناب آج کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔